السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن جو خاص وظیفہ ہے وہ درود پاک کا وظیفہ ہے، اور درود پاک کے وظیفے کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ بہت سارے وظیفے آپ کو بتائے ہوں گے، اور سارے وظیفے اچھے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، لیکن جو درود پاک کا وظیفہ ہوتا ہے، آپ یقین مانو اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھا کرتے ہیں، اور درود پاک کی جتنا زیادہ کثرت کیا جائے اس انسان کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ درود پاک کا جو وظیفہ ہے وہ بھی جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی ایسا ہوتا ہے، بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، خفیف وقت، بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر وہ وظیفہ کر لیا جائے، وظیفہ کیا ہے؟ ایک دعا ہوتا ہے، تو وہ وقت اگر مل جائے قبولیت کا وقت، اور اس وقت میں وہ وظیفہ بھی ہو جائے، تو پھر اس کی مثال نہیں ہوتی۔ تو کس وقت یہ وظیفہ کرنی ہے اور کتنی تعداد میں کرنی ہے، یہ آپ کو ہم بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس دن کا درود پاک فرشتے جو ہے اس کے والد کے نام کے ساتھ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو درود پاک جمعہ کے دن پڑھنا ویسے ہی فضیلت والی بات ہے۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دو وقت جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے۔ اب دونوں وقت کون سا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلا جو بتایا گیا ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے منبر پہ قدم رکھتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جس وقت تک نماز ختم نہ ہو جائے، وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں، جو منبر پہ امام چاہ رہا ہو اور خطبے کی اذان ہونے سے پہلے 5 یا 10 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے، اس وقت آپ دعا میں اپنی دل میں کوئی دعا کر سکتے ہیں، مختصر وقت میں بالکل جو چیز مقصد ہو وہی چیز آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ بھی دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور علماء کرام نے ایسا کیوں کہا ہے؟ زیادہ تاکید عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ رواج تھا، صحابہ کرام کا یہ کام تھا، اور حدیثوں میں بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کا کیا رواج تھا کہ وہ مسجد میں تنہائی میں بیٹھ جاتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، اور عصر سے مغرب تک اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تہلیل اور درود پاک وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ تو عصر کی نماز پڑھتے خاموشی کے ساتھ باہر چلے جاتے اور گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر دیتے، گھر والوں سے، اہل خانہ سے یہ کہہ دیتے کہ مغرب تک کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو عصر سے مغرب کے وقت کا جو ہے قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس کی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، جمعہ کے روز عصر سے مغرب تک اللہ کی عبادت میں یعنی ذکر و تسبیح میں لگے رہا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو وظیفہ کرنا ہے درود پاک کا جمعہ کے روز، تو وہ عصر سے مغرب کے وقت، عصر سے مغرب کے بیچ کے وقت میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھیں، اور ممکن ہو تو مسجد میں، اور ممکن ہو تو گھر میں، جہاں آپ کو زیادہ مناسب لگے وہاں کرنا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر ویسی کوئی ایمرجنسی بات جس کے بنیاد نہ کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو وہ بات کرنے کی اجازت ہے۔
यूं ही फालतू फजूल बातें जो होती है या फिर दुनियावी काम का जो कोई बात होता है वो नहीं करनी है, बल्कि असर की नमाज के बाद खामोशी के साथ बैठ जाना है और कसरत के साथ जितना ज़्यादा आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं पढ़ लें। तस्बीह पे शुमार करना नहीं है, ज़बान से बोलते जाएं, उंगली पे करते जाए, इस तरीके से शुमार नहीं करना है, आदद गिनना नहीं है और मुतअय्यन कोई तादाद नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हो सके, चाहे आप छोटी से छोटी दरूद शरीफ पढ़ लें, बड़ी से बड़ी दरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। और जब सूरज गुरूब होने वाला हो उससे पहले अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें। जिस मकसद के लिए भी आप वजीफ़ा करने चाहते हैं उस मकसद के लिए आप दुआ कर लें। देखिए मुसलमानों, बात कहने की जो है कि वजीफ़ा करने के बाद दुआ का जो असल मकसद होता है वही मकसद होता है। वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ ज़रूर करनी चाहिए और अल्लाह से जो मांगने का सिलसिला है ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते रहना चाहिए। और मांग किससे रहे हैं? रब तबारक व तआला से। दुनियादार से किसी से मांगते हैं तो वो नाराज़ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा तलब करोगे, जितना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में अपने कमज़ोर हाथ को उठाओगे, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा बंदे से खुश होता है और उसे अता भी करता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। असर से मगरिब तक का ये वजीफ़ा है, ला तादाद जो है आप दरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी मकसद होगा वो बर आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।